اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی بھی تم خود اپنی خاطر آگے بھیجتے ہو اسے تم اللہ کے حضور موجود پاؤ گے۔ یقیناً اللہ اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جو تم کرتے ہو۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جو کہ ماہ رمضان کا جمعۃ الوداع تھا میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے مسائل کے متعلق کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ میں آج نماز کی اہمیت اور اس کے فضائل اور فوائد کی سلسلہ میں کچھ بیان کروں گا۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 60-65 دفعہ نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور 1.5 درجن کے قریب نماز اور زکوٰۃ دونوں کا اکٹھا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جس کی معنی ہے کہ اور تم نماز قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق و آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہوئے اسے دین کا ستون فرمایا تھا، اور اس نماز کی سلسلے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ترمذی کتاب الصلاۃ بحوالہ حدیقۃ الصالحین حدیث نمبر 188 صفحہ 252 کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی، اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا۔ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معائنہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے ہی سلسلے میں
بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ بحوالہ حدیقۃ الصالحین حدیث نمبر 199 صفحہ 253 کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 دفعہ نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی میل نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ معاف کرتا ہے اور کمزوریاں دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی کے سلسلے میں صحیح بخاری کتاب المحاربین کے مطابق ایک روایت کرتے ہیں جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں اور سزا کا مستحق ہوں۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس شخص نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز ختم ہوئی تو اس نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سزا کا مستحق ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی مقررہ قانون کے مطابق سزا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، جی حضور، پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نیکی کی وجہ سے تجھے بخش دیا گیا ہے۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نماز کے سلسلے میں ہی میں ایک اور بڑی اہم حدیث جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیقۃ الصالحین حدیث نمبر 192 ہے اور صفحہ 255 پر بحوالہ ابو داؤد یہ لکھی گئی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، اور اس عمر میں ان کے بستر بھی الگ کر دو، یعنی ان کو الگ الگ بستر پر سلایا کرو۔ یہ دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی حکیمانہ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے آگے ارشاد فرما دی۔ آگے امت کا کام ہے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، احکام پر، حکیمانہ باتوں پر کتنا عمل کرتی ہے۔ اگر نہیں عمل کرتی تو یہ خود پھر ان کی اپنی بدبختی ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی حکیمانہ باتیں سن کر بھی، جس قسم کی حکیمانہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے نہیں فرمائی تھیں اپنی امت کے لیے، تو اگر قسم کی امت اس پر توجہ نہیں دیتی اور ان باتوں پر عمل نہیں کرتی تو پھر ان کا اپنی بدبختی ہے، ان کا اپنا گھاٹے کا سودا ہے۔ نماز کے سلسلے میں ہی حدیقۃ الصالحین حدیث نمبر 205 ہے، صفحہ 265 پر بحوالہ مسند احمد سے یہ لکھی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سامعین کرام کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اٹھیے نماز پڑھیں۔ چنانچہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ سورج ڈھلنے لگا، پھر عصر کی پڑھی اس وقت پڑھی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، پھر سورج غروب ہونے پر مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز شفق یعنی سفیدی کے غائب ہونے کے بعد پڑھی، پھر طلوع فجر کے بعد صبح کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر جبرائیل
علیہ السلام آئے اور ان کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تھا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی اور پھر اس عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا تھا، اور مغرب کی نماز کل والے وقت پر ہی پڑھی۔ پھر عشاء کی نماز آدھی رات یا تیسرا حصہ رات گزرنے پر پڑھی، اور صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھی جب کہ روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہر نماز کا افضل اور بہترین وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان کا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نماز کو سب سے افضل عبادت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ آپ اعجاز المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحات 165 تا 167 عربی میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان التزام کے ساتھ پانچوں نمازیں ان کے اول وقت پر ادا کرنے اور فرض اور سنتوں کی ادائیگی پر مداومت رکھتا ہو، اور حضور قلب، ذوق، شوق اور عبادت کی برکات کے حصول میں پوری طرح کوشاں رہے، کیونکہ نماز ایک ایسی سواری ہے جو بندہ کو پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر نہ پہنچ سکتا، اور نماز کا شکار ثمرات تینوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا راز کلموں سے ظاہر نہیں ہو سکتا، اور جس شخص نے اس طریق کو لازم پکڑا اس نے حق اور حقیقت کو پا لیا اور اس محبوب تک پہنچ گیا جو غیب کے پردوں میں سے اور شک و شبہ سے نجات حاصل کر لی۔ پس تو دیکھے گا کہ اس کے دن روشن ہیں، اس کی باتیں موتیوں کی مانند ہیں، اور اس کا چہرہ 14ویں کا چاند ہے۔ اس کا مقام صدر نشینی ہے۔ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی سے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس مملوک بندہ کو مالک بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام نماز کی اہمیت اور حقیقت کے سلسلہ میں ملفوظات جلد 3 صفحات 188 اور 199 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور، نماز کے متعلق ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا، نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں نماز معاف فرما دی جاوے، کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، مویشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، جب نماز نہیں تو ہے ہی کیا؟ وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز، کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا، کبھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا، اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدہ میں گر جانا، اس کی عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کی رحمت کو جنبش دلانا، پھر اس سے مانگنا۔ پس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا ہے؟ انسان ہر وقت محتاج ہے، اس سے اس کی رضا کی راہیں مانگتا رہے اور اس کے فضل کا اسی سے خواستگار ہو، کیونکہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اے خدا، ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے ہو جائیں اور تیری رضا پر کاربند ہو کر تجھے راضی کر لیں۔ خدا تعالیٰ کی محبت، اسی کا خوف
اسی کی یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز ہے اور یہی دین ہے۔ پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا؟ وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا۔ یہ تو دین ہرگز نہیں، یہ سیرت کفار ہے، بلکہ جو دم غافل وہ دم کافر والی بات بالکل راست اور صحیح ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مصروف رہا کرو، میں بھی تم کو نہ بھولوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا اور میرا شکریہ کیا کرو اور میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ترک اور اس سے غفلت کا نام کفر ہے۔ پس جو دم غافل وہ دم کافر والی بات صاف ہے۔ یہ 5 وقت تو خدا تعالیٰ نے بطور نمونہ کے مقرر فرمائے ہیں، ورنہ خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کو لگا رہنا چاہیے اور کبھی کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی یاد میں غرق ہونا بھی ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اس سے انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امیدوار بھروسہ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔ اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کسی خاص منزل پر پہنچنا ہے تو اس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی لمبی وہ منزل ہوگی اتنا ہی زیادہ تیز کوشش اور محنت اور دیر تک اسے چلنا ہوگا۔ سو خدا تعالیٰ تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کا بعد اور دوری بھی لمبی ہے۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تک پہنچ سکتا ہے۔ جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا؟ اے برادران اسلام، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق و آداب کی رعایت کے ساتھ شروط و فرائض کا التزام اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی۔ ہاں، دیگر واجبات و آداب کا اہتمام بھی ضروری ہے کیونکہ ان سے لاپرواہی برتنے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے اور نماز کے فوائد اور ثمرات مرتب ہونے چاہیے۔ ان سے محرومی نہیں بلکہ الٹا غضب الہی کا موجب بھی بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی نمازیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ المعون میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ سامعین کرام، ویل کے معنی ہلاکت، افسوس اور خرابی کے ہیں۔ جہنم کے ایک خاص گڑھے کا نام بھی ویل ہے جس کی سختی سے دوسرے طبقے پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جہنم کی یہ ہلاکت اور افسوس اور خرابی بے نمازیوں کے لیے نہیں بلکہ ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں یا نمازیں غفلت سے ادا کرتے ہیں، لاپرواہی کا ثبوت دیتے ہیں اور پابندی ادا نہیں کرتے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی فکر نہیں کرتے کہ آیا ہماری نماز ہوئی بھی ہے یا کہ نہیں۔ اگر کسی نے بتا بھی دیا کہ نماز نہیں ہوئی یا مکروہ ہو گئی ہے تو پھر بھی اس کی طرف ذرا توجہ نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر
لوگوں میں ہوں تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب اکیلے ہوں تو نماز کی پرواہ نہیں کرتے، یا نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بے وقت پڑھتے ہیں، جس کو پنجابی زبان میں ٹکرے مارنا کہتے ہیں۔ ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکرنا، ایسے ایک پنجابی میں نا ایک محاورہ سے بولتے ہیں۔ یا بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں سامعین کرام کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن خشوع و وضو اور تدبر اور غور اور فکر کے ساتھ نہیں پڑھتے، صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں۔ ایسے ہی نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے ویل نامی جہنم ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے۔ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے، جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنے سینگ اس میں ملا لے تو کھڑا ہو اور مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مار لے، جس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بطور خاص نماز عصر کے ذکر میں یہ فرمایا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کا یہ وقت ویسے بھی مکروہ ہے۔ ایسے بے وقت میں جو شخص جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، جس میں نہ اطمینان قلب ہوتا ہے اور نہ خشوع و خضوع ہوتا ہے، صرف عادت اور دکھاوے کے طور پر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 143 میں فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً منافقین اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، جبکہ وہ انہی کو دھوکہ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ ایسے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ منافقوں کا طرز عمل ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جس کی آگ اس قدر تیز ہے کہ اور آگ جہنم کی ہر دن اس سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ ویل اس امت کے ریاکار علماء کے لیے ہے، اور ریاکاری کے طور پر صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے ہے، اور ریاکاری کے طور پر حج کرنے والوں کے لیے ہے، اور ریاکاری کے طور پر جہاد کرنے والوں کے لیے ہے۔ ریاکاری یا منافقت کے طور پر نماز ادا کرنے والوں کے علاوہ ویسے بھی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی قرآن کریم میں سخت وعید ہے۔ قیامت کے دن جب جہنمیوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو کون سا عمل جہنم میں لے گیا، تو جہنمی لوگ نہایت افسوس اور حسرت کے ساتھ یہ جواب دیں گے، قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ وہ جہنمی کہیں گے جنتیوں کو
کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور ہم لغو باتوں میں مشغول رہنے والوں کے ساتھ مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور ہم جزا سزا کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ سامعین کرام، حقیقی نماز جو ہے، اس کے سلسلے میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ملفوظات جلد 5 صفحہ 403 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی۔ لیکن اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ان پر لعنت بھیجتی ہے، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی لعنت ہے ان نمازیوں پر جو نماز کی حقیقت سے ہی بے خبر ہوتے ہیں۔ نماز تو وہ چیز ہے کہ انسان اس کے پڑھنے سے ہر ایک طرح کی بدعملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے، مگر جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس طرح کی نماز پڑھنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اور یہ طریق خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک انسان دعاؤں میں لگا نہ رہے، اس طرح کا خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات غرض کوئی گھڑی دعاؤں سے خالی نہ ہو۔ یہ معاملہ تو سامعین کرام نماز کو دکھاوے اور سستی سے پڑھنے والوں کا یا بالکل نہ پڑھنے والوں کا تھا۔ اب میں آپ لوگوں کو نماز کے کچھ فوائد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، نماز کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے 3 بڑے فوائد کا میں یہاں پر اب ذکر انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا۔ پہلا فائدہ یعنی نمبر 1 بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے، اُتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر وَاللَّہُ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر۔ یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے سامعین کرام کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر دریافت فرمائی گئی، یعنی ابھی جو میں نے پڑھی ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 46، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اس کی نماز بے جا اور فحش کاموں سے نہ روکے تو سمجھ لو کہ اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ لہٰذا اے میرے بھائیوں، جب نماز حضور دل سے اور آداب کی رعایت کے ساتھ رب کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے پڑھی جائے تو یقیناً ایسی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ جو نمازی نمازیں تو پڑھے لیکن بے حیائی اور بدیاں بھی کرتے پھرے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ صحیح طرح نماز نہیں پڑھ رہے۔ اسی لیے بحوالہ خزائن العرفان حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے
وہ صحیح معنوں میں نماز ہی نہیں۔ مذکورہ آیت اور احادیث سے ثابت ہے کہ نماز یقیناً فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے، لیکن ان ممنوعات سے رک جانا ہماری اپنی ذمہ داری بھی تو ہے نا۔ اگر سامعین کرام کوئی دریا کے قریب پہنچ کر بھی پیاسا رہے تو اس میں دریا کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ پیاسے کو اپنی غفلت پر افسوس کرنا چاہیے۔ یقیناً سچی اور حقیقی نماز بندے کو اپنے رب کی بارگاہ کے قریب کر دیتی ہے، دریائے رحمت میں غوطہ زنی کا موقع فراہم کر دیتی ہے۔ اب نمازی کے اپنے ظرف کی بات ہے، اس کی اپنی قسمت اور اس کی اپنے نصیبوں کی بات ہے کہ وہ ساحل مراد سے تشنا واپس لوٹتا ہے یا کہ سراب و بامراد ہو کر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب نمازیوں کے لیے خشوع و خضوع کو بطور شرط بیان فرمایا ہے۔ سچی نماز کے حوالے سے سامعین کرام حضور اسلام ملفوظات جلد 1 صفحہ 105 پر فرماتے ہیں، اس مقام پر انسان کی روح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے اور ما سوا اللہ سے اسے انقطاع تام ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے، جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے ابوبیت کا جوش ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ اس کا نام صلاۃ ہے۔ پس یہی وہ صلاۃ ہے جو سیئات کو بسم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ دیتی ہے، جو سالک کو راستہ کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک منور شمع کا کام دیتی ہے، اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور ٹھوکر کے پتھروں اور خار و خس سے جو اس کی راہ میں ہوتی ہیں آگاہ کر کے بچاتی ہے۔ اور یہی وہ حالت ہے جب کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، کیوں کر اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ درجہ کامل تزلزل، کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر گناہ کا خیال اسے کیوں کرا سکتا ہے، اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فحشاء کی طرح اس کی نظر اٹھی ہی نہیں سکتی۔ غرض ایک ایسی لذت، ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کیوں کر بیان کروں۔ یہ تو میں آپ لوگوں کو ایک فائدہ نماز کا بتایا ہے کہ نماز جو ہے بدیوں اور فحشاء سے روک دیتی ہے، اور جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ نماز پڑھتا ہے جس کو حضور سامنے اپنے ابھی میں نے ان کا ارشاد پڑھا ہے، اس کے مطابق جب پڑھتا ہے تو یقیناً بالکل قطعی طور پر ایسا انسان پھر برائیوں اور بے حیائیوں کے قریب بھی نہیں پڑتا۔ اچھا، اب نماز کا دوسرا جو بڑا جو فائدہ ہے وہ اس کا طبی فائدہ ہے انسان کو۔ نماز اور اس کے ارکان کی سائنسی توجہ اس طرح ہے کہ جو بہت غور اور بہت توجہ طلب ہے۔ سامعین کرام، نماز میں دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا یوں اہم ہے کہ اس عمل سے بازوں، گردن اور مثانوں کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق دل کے مریضوں کے لیے یہ ورزش بے حد مفید ثابت ہوتی ہے، جو نماز پڑھنے سے خود بخود ہو جاتی ہے، اور یا اس طرح کی ورزش عام حالات میں فالج کے خطرات سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ نماز میں قیام کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم کا وزن دونوں پاؤں پر یکساں پڑتا ہے۔ آنکھیں سجدے کی جگہ پر لگی رہنے کی وجہ سے دل یکسو ہوتا ہے، اور خون کی روانی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔
اس سے انسان میں قوت مدافعت اور اس کے اعصاب میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ رکوع کرنے سے سامعین کرام بالائی نصف جسم جو ہے جھکنے کی وجہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے۔ پنڈلیوں، ریڑھ کی ہڈی، ناف اور گردن کو ان کے عضلاتی اور اعصابی تناؤ سے قوت حاصل ہوتی ہے، اور اندرونی پیٹ کے عضلات پر دباؤ سے پیٹ کے مشمولات، جگر، آنتوں، گردوں اور مثانہ کی مالش ہوتی ہے، جس سے ان اعضاء کو فرحت ملتی ہے۔ رکوع کے عمل سے معدے اور آنتوں کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں، نیز پیٹ کے عضلات کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ رکوع کی وجہ سے بالائی جسم کے نصف اعضاء کے دوران خون اور ان کے اعصاب پر اثر پڑتا ہے۔ اس طرح سائنس کی زبان میں نماز پڑھنے والے کے حیاتیاتی نظام سے حواس کے تمام فطری وظائف کا حل ہے یا علاج ہے۔ جسم اور ذہن کی صحیح راہ نمائی ہوتی رہتی ہے۔ رکوع سے حرام مغز کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اعضاء سن ہو جاتے ہیں وہ اس شر سے بہت جلد نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رکوع سے کمر کے درد کے مریض اور جن کے حرام مغز میں ورم آ گیا ہو جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ رکوع سے گردوں میں پتھری بننے کا عمل بھی سست پڑ جاتا ہے۔ پتھری رکوع کی وجہ سے جلد نکل بھی جاتی ہے۔ رکوع سے ٹانگوں کی بیماریوں میں مبتلا اور فالج زدہ مریض چلنے پھرنے کے سامعین کرام قابل ہو جاتے ہیں۔ رکوع میں آنکھوں کی طرف دوران خون کے بہاؤ کی وجہ سے دماغ و نگاہ کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام رکوع کی حالت میں نمازی جب اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑتا ہے تو اس کی ہتھیلیوں اور انگلیوں میں گردش کرنے والی بجلی گھٹنوں میں جذب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھٹنوں میں صحت مند لعاب برقرار رہتا ہے اور ایسے لوگ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے محفوظ رہتے ہیں۔ رکوع کرنے اور دوبارہ سیدھے کھڑے ہونے سے چہرے اور سر کا دوران خون نارمل ہو جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک کی استعداد بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ رکوع کے بے شمار فوائد ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام نماز میں سجدے کا دورانیہ صرف چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، لیکن جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شریانوں کی طرف خون کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ صرف سجدے کی حالت میں دماغ، اعصاب، آنکھوں اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون کی ترسیل متوازن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ کی کارکردگی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ سجدے کے دوران خون اور زمین کی کشش کا اضافی دباؤ ہاتھوں، پیشانی، چہرے اور سینے اور دل کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور پھر چند سیکنڈ بعد سجدے سے سر اٹھاتے ہی نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خون کی نالیوں کی مقررہ حرکات اور طاقتور پمپنگ سے رگوں کی قوت لچک بڑھ جاتی ہے۔ خون کی بال جیسی باریک رگوں میں خون کے بہاؤ کی وہ سست رفتاری جو آرام طلب زندگی سے یا رگوں کی سختی سے پیدا ہو جاتی ہے، سجدے کے باعث دور ہو جاتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر پیشانی کی درمیانی جگہ کو 2 سے 3 منٹ کے لیے دبایا جائے تو اس سے ذہنی انتشار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سجدے کے دوران عین اسی مقام کو زمین کے ساتھ مس کیا جاتا ہے۔ سجدے میں ٹانگوں اور رانوں کے پچھلے عضلات، کمر اور پیٹ کے عضلات کھنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بہترین ورزش ہے سامعین کرام جو ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط اور لچکدار بناتی ہے، اندرونی اعصاب کو تقویت بخشتی ہے، اور پوری نماز ایسے ہی طبی فوائد کا مجموعہ ہے۔ تیسرا فائدہ میں آپ لوگوں کو نماز کا بتاتا ہوں۔ یہ تو ابھی میں نے جو بتایا وہ طبی فائدہ تھا۔ تیسرا جو فائدہ ہے کہ نماز کا تیسرا بڑا فائدہ رزق میں برکت اور فراوانی ہے۔
پہلے فائدہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نماز بے حیائیوں اور فحشاء منکرات سے، برائیوں سے انسان کو بچاتی ہے، محفوظ کر دیتی ہے۔ دوسرا بھی کہ میڈیکلی نماز جو ہے یہ انسان کے پورے جسم کا ایک علاج بھی ہے۔ اب میں تیسرا بتا رہا ہوں نماز کا فائدہ، کہ نماز سے انسان کے رزق میں برکت اور فراوانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح سامعین کرام صدقات سے رزق میں برکت آتی ہے، اسی طرح نماز سے بھی رزق میں برکت اترتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے کے ساتھ پڑھی جائے اور ساتھ ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی بجائے رزق کے لیے جائز اور صحیح کوشش بھی کی جائے۔ یہ شرط ہے صاحب۔ اگر نمازیں پڑھے بڑے باقاعدگی سے ویسے بیٹھ جائے ہاتھ باندھ کے، تو پھر ایسے تو پھر خود قصوروار ہے نا بندہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو۔ تو جب انسان نماز پڑھتا ہے جو نماز کی صحیح اور حقیقت کی روح ہے اس کے مطابق پڑھتا ہے، اور پھر اپنے معاش کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے، اپنے وسائل کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، کاروبار ہو یا ملازمت ہو یا جو بھی سلسلہ ہو اس میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو پھر یقینی طور پر اس کے جو رزق ہے اس میں بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے اور فراوانی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 133 میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتا رہے اور اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ ہم تجھ سے کسی قسم کا رزق طلب نہیں کرتے، ہم ہی تو تجھے رزق عطا کرتے ہیں، اور نیک انجام تقوی ہی کا ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے سامعین کرام معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کا پابند بننا اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دینا رزق میں برکت اور بڑھوتری کا موجب بنتا ہے، اور جو بھی نمازیں خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں وہ یقیناً اس میں صاحب تجربہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے رزق کی سامان پیدا کرتا ہے، جس کے لیے وہ خود بھی حیران ہو جایا کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ اور نمازوں میں کوتاہی سامعین کرام بے برکتی اور نحوست لاتی ہے، اور جس طرح نمازوں کا ترک کرنا بے برکتی اور گناہ کا موجب ہے، اسی طرح نمازی کا رکوع و سجود اور دیگر ارکان نماز میں کوتاہی برتنا بھی تنگی رزق کا موجب بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، فضائل نماز کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ایک حکیمانہ ارشاد پڑھ کر اب میں اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ملفوظات جلد 3 صفحہ 591 اور 593 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز خدا کا حق ہے، اسے خوب ادا کرو، اور خدا کے دشمن سے مداحنہ کی زندگی نہ برتو، وفا اور صدق کا خیال رکھو، اگر سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو، مگر نماز کو ترک مت کرو۔ وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ نماز کو منحوس کہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا فلاں نقصان ہوا ہے۔ نماز ہرگز خدا کے غضب کا ذریعہ نہیں ہے۔ جو اسے منحوس کہتے ہیں
ان کے اندر خود زہر ہے، جیسے بیمار کو شیرینی کڑوی لگتی ہے، ویسے ہی ان کو نماز کا مزہ نہیں آتا۔ یہ دین کو درست کرتی ہے سامعین کرام، اخلاق کو درست کرتی ہے، دنیا کو درست کرتی ہے۔ نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے۔ لذات جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ کرتے ہیں، اور پھر ان کا نتیجہ بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہ یعنی نماز، اور یہ مفت کا بہشت ہے جو اسے ملتا ہے۔ قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ملفوظات جلد 3 صفحہ 591 اور 592 پر ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔